اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نہایت ہی قابل احترام سید کوثر عباس صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SSDO، اور نہایت ہی قابل احترام خواتین و حضرات اور انتہائی سینئر صحافی سب جو بیٹھے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام. آج کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور میرا پسندیدہ بھی ہے. رانا اسحار صاحب بیٹھے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ سبجیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. انتہا پسندی کیا چیز ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی کسی ملک کے اندر. ایک چیز ماشاءاللہ یہاں سارے ینگ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ 80% جو یہاں پہ سامنے دوست بیٹھے ہیں سارے ینگ ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں، اور جو باقی سینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی زندگی ساری کھپا چکے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر اور ہر چیز کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور پاکستان کی عوام بھی جو سن رہی ہے ان میں سے اکثریت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ پاکستان جغرافیائی طور پر، جیو اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی دنیا کے 90% ممالک سے اہم ہے. آدھی دنیا پاکستان سے گزر کر دوسری طرف اور دوسری طرف والے اس طرف پاکستان کے جغرافیے کو استعمال کر کے، پاکستان کے سمندر کو استعمال کر کے وہ کاروبار کرنے کے پابند ہیں، وہ بزنس کرنے کے سے مجبور ہیں، وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے مجبور ہیں. اور پھر اب گوادر کا جو پروجیکٹ آ گیا، اور گوادر کے پروجیکٹ کے علاوہ جو پاکستان کے اندر وسائل ہیں، پاکستان کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، پاکستان کے اندر نت نئی قسم کی معدنیات کے جس کے نام آپ کو بھی معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں ہوں گے، وہ موجود ہیں. پاکستان کے اندر سمندر ہے، گرم پانی ہے، گرم پانی کے جناب سمندر. پاکستان کے اندر دریا ہے، پاکستان کے اندر جنگلات ہے، پاکستان کے اندر زراعت ہے، پاکستان کے اندر صنعت ہے. پاکستان کے اندر وہ مین پاور ہے کہ جو دنیا کے اکثر ممالک، عرب ممالک کی تو کافی حد تک اور باقی یورپین ممالک کے اندر بھی پاکستان کی مین پاور ہے کہ جو جا کے وہاں پہ کام کر کے ان کی اکانومی کو اور ان کی معیشت کے حوالے سے اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے. پاکستان کے اندر دماغ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، آئیڈیالوجی ہے، ہر قسم کی انتھوزسٹک ہے پاکستان کی عوام. کچھ کرنے پہ آئے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کا رستہ نہیں روک سکتی، سب کچھ ہے. پھر اس کے بعد جو سونے پہ سہاگا جو ہے وہ بھی سن لیں. پاکستان کے پاس جدید ترین ایٹم بام ہے، پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، پاک فوج دنیا کی ٹاپ 5 آرگنائزڈ، مضبوط، مربوط، ڈسپلنڈ، ویل اکوپڈ اور جذبہ جہاد سے لبریز پاکستان کی فوج ہے. اب یہ جو ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو اکٹھا کرو تو پھر پاکستان کی جو ملک دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ اس سے جنگ کریں تو کیسے کریں، اس سے لڑائی لڑیں تو کیسے لڑیں، اس سے پھڈا لگائیں تو کیسے لگائیں، اس سے اڈا لگائیں تو کیسے لگائیں، کیونکہ پاسبل نہیں ہے. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، جو میں نے ابھی صرف 5% چیزیں آپ کے سامنے گنوائی ہیں، 95% ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کو انتہائی مضبوط ملک کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے حل نکالا ایک 5th جنریشن وار، اور دوسرا انہوں نے حل نکالا کہ جس کی پریکٹس وہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے ساتھ کر چکے تھے، فرقہ واریت اور انتہا پسندی.
یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اسلام کے بعثت کے بعد کہ 25-30 سالوں کے بعد سے لے کے اب تک ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ جس کو نیگیٹولی اگر جب بھی ٹریٹ کیا مسلمانوں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا، وہ شیعہ سنی فساد اور وہ فرقہ واریت ہے۔ آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے اکنامکس کمپیوٹر سائنس کے اندر پوسٹ گریجویشن کی، میرا ایک خاندان مذہبی ہے، عمل میرا زیرو ہوگا، لیکن شریعت، طریقیت، صوفیت، ہسٹری، مذاہب سب کو بڑے شوق سے میں نے اپنی پوری لائف میں پڑھا ہے۔ اسلام کی ہسٹری جتنی پڑھی، آپ فرام ڈے فرسٹ سے لے کے جب سے فرقہ واریت شروع ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سقوط بغداد سے لے کر آج تک کی سیریا کا حال، لبنان کا حال، یمن کا حال، عراق کا حال، مصر کا حال، ان تمام ممالک کو آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی فرقہ واریت سے اور انتہا پسندی سے اور شیعہ سنی کے جھگڑے سے شرافت، امانت، دیانت، سکون، اطمینان، راحت، فرحت نہیں نکلی۔ فساد، جھگڑا، لڑائی، دنگا، توڑ پھوڑ، بگاڑ، اناد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں نکلی ہیں، انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے بھی، کلیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اب ان ملک دشمن طاقتوں نے اور خصوصاً انڈین را اور انڈیا جو ہمارا دشمن ملک ہے، ہمارا کلیئر کٹ دشمن ملک ہے، جس کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کا نریندر مودی، اس کا اجیت دیول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس کی انڈین را، اس کی بی جے پی، اس کی آر ایس ایس، اس کی جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ صرف ایک ایجنڈے پہ ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ملک کے اندر شوچالے نہیں ہے، شوچالے کہتے ہیں لیٹرین کو، باتھ روم کو۔ 70 کروڑ عوام، 75 کروڑ عوام جو ہے نا وہاں کھیتوں میں جا کے جو ہے نا اپنی سرجیکل سٹرائک کرتی ہے۔ جس سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی، وہاں کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا مودی نے۔ وہاں پر ایک ایک دن میں 1 لاکھ کرونا کے جناب پیشنٹ آ رہے ہیں ایک ایک دن میں، لیکن ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے اور بڑا کلیئر ہے۔ انہیں اپنی اکانومی سے غرض نہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو، نہ بی جے پی کی حکومت کو، انہیں اپنی عوام سے غرض کوئی نہیں، انہیں غرض صرف ایک ہے کہ پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، اور وہ ان کا ایک میجر گورف آریہ ایک سابق را کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اپنی طرف سے بڑا شارپ اور بڑا کننگ بنتا ہے۔ میں نے پچھلے 6 سالوں میں 20 پروگرام کیے انڈین چینلز میں اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی، انڈیا کی بھی، انڈین را کی بھی، انڈین فوج کی بھی، مودی کی بھی۔ اس نے لیٹسٹ ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس نے کہا پاکستان کو تباہ کرنا کون سا مشکل ہے، ایک بریلوی خریدو عالم دین، ایک دیوبندی خریدو، ایک سنی خریدو، ایک شیعہ خریدو، ایک اہل حدیث خریدو، اس کو اتنے ہزار دو، اس کو اتنے ہزار دو، اس کو کوئی یہ والی بات چھیڑ دے، اس کو کوئی یہ والی بات چھیڑ دے، اور پھر دیکھو تماشا، واہ ماں صدقے جائے تیرے پہ۔ بڑی آسانی سے اس نے پوری کی پوری آئیڈیالوجی پیش کر دی۔ لیکن جناب والا، پاکستان سیریا نہیں ہے، پاکستان شام نہیں ہے، پاکستان لبنان نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان یمن نہیں ہے، کہ جہاں پر کوئی آرگنائز فوج نہیں ہے۔ پاکستان پاکستان ہے جس کی فوج انتہائی مضبوط اور آرگنائزڈ ہے، جو اپنے ملک کا تحفظ کرنا جانتی ہے، جو اپنے ملک کے خلاف جتنی 5th جنریشن وار سے لے کے پریکٹیکل وار تک کے جتنے سمٹمز ہیں، ان کی ایک ایک چیز کو وہ جانتی ہے۔ پاکستان کے اندر میجر گورف آریہ، مودی اور انڈین را کی طرح کے جو لوگ، وہ انشاءاللہ اس انتہا پسندی اور اس فرقہ واریت سے کچھ نہیں نکال سکیں گے۔ لیکن اس پہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہر محرم آتا ہے، آپ سارے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے ہاتھ میں بھی 2 موبائل ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں بھی، انسٹاگرام،
فیس بک، ٹویٹر، ساری چیزیں. ہوتا کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا وار ہے. یہاں پر اب ایٹم بم اور میزائل اور ٹینک اور توپیں اور طیاروں کے ذریعے سے جنگیں نہیں لڑی جا رہی ملکوں کو تباہ کرنے کے حوالے سے. مخالف ملک، دشمن، انڈین را کا ایجنٹ اپنے ساتھ کوئی الوی لگائے گا، کوئی معاویہ لگائے گا، کوئی عثمانی لگائے گا، کوئی نقوی لگائے گا، ایک بک اکاؤنٹ اپنا بنائے گا، ایک آئی ڈی بنائے گا، اپنی طرف سے اپنے جس فرقے کو وہ بظاہراً ریپرزینٹ کرنے کا وہ شو کر رہا ہوگا. انتہائی ایکسٹریمسٹ قسم کی بات جو ہے نا، چاہے وہ سچ کے اوپر ہی مبنی کیوں نہ ہو، وہ جناب چھڑا دے گا. اس کے بعد پھر ایک عجیب تماشا نظر آئے گا اس کے نیچے. پھر پاکستان کے اندر پولرائزیشن، فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی سنی بن کے، کوئی اہل حدیث بن کے، وہ ایک پلاننگ اور ایک سازش کے ساتھ. یہی فلسطین کے اندر کیا گیا، یہی شام کے اندر کیا گیا، یہی آپ کے باقی عرب ممالک کے اندر کیا گیا. اور لڑ کے وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ملک زمیں دوز اور زمیں بوس ہو گئے ہیں وہ مسلمان ممالک. لیکن پاکستان کے اندر اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، حق چار یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے، یہ والا ایجنڈا آج تک باوجود اس کے کہ لوگوں نے اپنا ٹل لگا لیا، انکلوڈڈ یہ جو آخری محرم گزرا ہے، لیکن چیزوں میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کے علماء دین کو جو لیڈنگ ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. برملا پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کا عالم دین، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کے طاہر القادری صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، لیڈنگ جتنے 99.9% عالم دین ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو پروموٹ نہیں ہونے دیا. یہ ہماری ڈسٹنکشن ہے، یہ ہمارے علماء دین کی ڈسٹنکشن ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ہماری جو عوام ہے، ہمارے ہاں بھائی شیعہ سنی نسلوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں. کبھی کسی نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگائے. رشتہ داری ہیں، عزیز داری ہیں، محلے داری ہیں، کبھی نہیں ہوا. تو میجر گورف آریہ جیسا اگر کوئی خبیث النسل یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی مولوی کو خرید کر جانا اس طرح کی بات اور اس طرح کی بات، تو وہ مولوی بھاگ جائے گا اس ملک سے. اس کو رہنے نہیں دے گی پاکستان کی عوام، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتی ہو. اگر وہ فرقہ واریت کی بات کرے گا، اگر وہ لسانیت کی بات کرے گا، اگر وہ ایکسٹریمزم کی بات کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے اندر پیغام پاکستان جو آپ اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوشن نے اور خصوصاً کوثر عباس صاحب، ان کی ایس ایس ڈی او، انہوں نے مل کے یہ جو فنکشن رکھا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کے ہر سیاستدان کو، پاکستان کے ہر صحافی کو، پاکستان کے ہر بیوروکریٹ کو، پاکستان کے ہر تاجر کو، پاکستان کے ہر مزدور کو، پاکستان کے ہر کسان کو، پاکستان کے ہر مرد کو، پاکستان کے ہر جوان کو، پاکستان کی ہر خاتون کو، پاکستان کے ہر بوڑھے کو اور بچے کو یہ سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے، یہ ماننا ہے، یہ گرداننا ہے اور یہ پہچاننا ہے کہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیں ملک دشمن، ہمیں انڈیا شکست نہیں دے سکتا. 7 گنا ہم سے بڑا ہوگا، بلا بڑا ہو، 7 گنا اس کی فوج بڑی ہوگی، 7 گنا ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی عالم یہ ہے، دنیا کی ہسٹری میں اگر کسی فوج کے اندر خودکشیاں سب سے زیادہ ہیں تو وہ انڈین فوج میں ہیں. کیا افسران اور کیا سپاہی. دنیا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بگھوڑا بننے کی اگر کوئی ہسٹری ہے اپنی فوج سے بھاگنے کی ریزائن دے کے، وہ انڈین فوج ہے. یہ فیکچوئل باتیں کر رہا ہوں، یہ میں جذباتی بینگ پاکستانی نعرے نہیں مار رہا، جانا بڑھ کے نہیں مار رہا، یہ حقائق ہیں، حقائق. دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلے نمبر پہ انڈین فوج ہے، جس کا افسر اور جس کا سپاہی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کے رونا روتا ہے کہ مجھے 2 دن کا 3 دن کا کھانا نہیں ملا.
اور اپنی فوج کو اور اپنی حکومت کو جو ہے نا اور اس کے کرتا دھرتاؤں کو اور اپنی جنرالوں کو جو ہے نا سپاہی حوالدار صوبیدار وہ گالیاں نکالتا ہے سوشل میڈیا میں آ کے کہ یار منو 4 دن ہو گئے جی فلاں بارڈر پہ تو فلاں جگہ پہ جناب رکھا ہوا ہے کھانے کو کچھ نہیں دے رہے. یہ انڈین فوج ہے. تو اس وجہ سے انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس فوج کا کپتان شہید ہوتا ہے اس کی لاش گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا دوسرا بیٹا ہوتا وہ بھی فوج میں جاتا, وہ بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ نثار ہوتا. یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے. یہاں کوئی بگوڑا نہیں ہے. یہاں شوق کے ساتھ, ولولے کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, جرت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ ہمارا سپاہی پاک فوج کا اور ہمارا افسر خط اول پہ جا کے وہ لڑنے کو اپنا افتخار سمجھتا ہے. تو وہ ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. یہ چیز بڑی کلیئر ہے. انہوں نے کرنا ہے مقابلہ تو اسی فرقہ واریت کے ذریعے سے کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے تو انتہا پسندی کے ذریعے سے کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے تو لسانیت کے ذریعے سے کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے تو عصبیت کے ذریعے سے کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین ٹول آج کل سوشل میڈیا ہے, سب سے بہترین ٹول. اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنی بات کے اختتام کی طرف. ہم آج اگر بینگ اے پالیٹیشین, بینگ اے منسٹر, میں اور ہم یہ طے کر لیں, اور آپ بینگ اے جرنلسٹ, آپ بینگ اے پاکستانی یہ طے کر لیں کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے دائرہ اختیار کے اندر جو فرد بھی ایکسٹریمزم کی بات کرے گا ہم اس کو نفرت دیں گے, ہم اس کو محبت نہیں دیں گے, ہم اس کو چاہت نہیں دیں گے, ہم اس کو گلے سے نہیں لگائیں گے, ہم اس کو سر پہ نہیں بٹھائیں گے, ہم اس کو کندھے پہ نہیں بٹھائیں گے, ہم اس کو پلکوں پہ نہیں سجائیں گے, ہم اس کو سینے سے نہیں لگائیں گے. یہ ہم طے کر لیں. پاکستان کا میڈیا طے کر لے, جو مولوی, جو عالم دین انتشار پسندی, انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی بات کرے, سوشل میڈیا پہ اس کا ایک کلپ آ جائے, اس کو کسی پروگرام کے اندر, کسی بیپر کے اندر, کسی آڈیو ویڈیو بیپر, کسی ٹاک شو کے اندر, کسی میڈیا کے اندر اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ میڈیا طے کر لیں. حکمران طے کر لیں کہ اگر کوئی عالم دین کسی فرقے کا ہو, اگر کوئی فرد کسی پارٹی کا ہو, وہ لسانیت کی بات کرے گا, وہ صوبائیت کی بات کرے گا, وہ انتہا پسندی کی بات کرے گا, وہ فرقہ واریت کی بات کرے گا, اس کو عزت نہیں ملے گی, اس کو پروٹوکول نہیں ملے گا, اس کو پارٹی کے اندر مقام نہیں ملے گا, اس کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر اہتمام نہیں ملے گا. یہ اگر طے کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکا دکا چیتا چیدہ 1% یہ جو کمیونٹی ہے نا یہ شیطانوں کی, جو پاکستان کے اندر یہ سارا گندا کھیل انڈائریکٹلی استعمال ہو رہے ہیں ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں, تو وہ بھی اپنا بوریا بستر یا گول کر کے یہاں سے نکل جائیں گے, یا بندے کے پتر بن جائیں گے, یا وہ ٹھیک ٹریک پہ آ جائیں گے. تو یہ میرا میسج تھا بینگ اے پاکستانی. اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے, جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. جان سب کو پیاری ہوتی ہے, اپنے پہ آئے تو ہر بندہ دلیر ہوتا ہے. تو جب آپ پاکستان کو اپنی جان سمجھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نقصان میں جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو میں آخر میں خراج تحسین پیش کروں گا پیغام پاکستان کی مینجمنٹ کو بھی, اور ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کو, کوثر عباس صاحب کو, کہ انہوں نے اس انتہائی خوبصورت پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, یہاں پہ جتنی خواتین و حضرات ہیں, یہاں پہ پڑھی لکھی کمیونٹی کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ یہ میسج لے کر پبلک کے اندر بھی جائیں گے. اور آخر میں پھر میں ایک بات کر دوں, 5th جنریشن وار کا سب سے بڑا ٹول ہے ایک پاکستان کے ریاستی ادارے, فوجی ادارے, عدالتی ادارے, ان کے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا, ڈسٹنس پیدا کرنا, ڈس ایگریمنٹ پیدا کرنا,
ڈس لائکمنٹ پیدا کرنا، کنٹروورسی پیدا کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ففتھ جنریشن وار کا ٹول ہے۔ بہانوں بہانی جمہوریت کے مامے چاچے پھپھڑ بن کے، سوشل ایکٹیوسٹ کا جھنڈا اٹھا کے، ایتھکس اور ویلیوز کا نام نہاد چاچا ماما بن کے، بہانہ کوئی بھی کر کے عدالتی اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان، ریاستی اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان فرقہ واریت کے ذریعے سے ملک کو نقصان پہنچانا۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان یہ نعرہ ہے، جیوے جیوے پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اول و آخر پاکستان۔